خان صاحب کے کون کون سے گناہ ہیں وہ آج میں آپ کو آج کے ولاگ میں گنواؤں گا کہ کیا کیا عمران خان صاحب نے آج تک وہ گناہ کیے ہیں جس کی وجہ سے وہ آج سب کو لگ رہا ہے کہ اس کو پاکستان کی سیاست میں نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 1 کہ عمران خان صاحب کا یہ گناہ ہے کہ اس نے جو سیاست کی ایک روش چلی آ رہی تھی پچھلے دہائیوں سے، سالوں سے، تقریباً صدی ہونے والی ہے، 75 سالوں سے جو اس ملک میں چل رہا تھا کہ ڈیل کے تحت کوئی بیٹھے، فلانا بیٹھے، جو بھی آئے صرف ہمارے سب کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرے اور آخر میں وہ عوام کو صرف اور صرف ٹوپی پہنانا آتی ہو، ایسے لیڈرز چاہیے ہوتے تھے۔ عمران خان نے کیا کیا؟ جو بھی روایتی سیاست تھی اس کا گلا گھونٹ کے اس کو دفنا دیا ہے، اور جو میسز تھے ان کو عمران خان صاحب نے پوری قوم کے سامنے ایکسپوز کر دیا، جیسے کہ 2 خاندان ہیں، ان 2 خاندانوں نے پورے ملک پہ حکمرانی کی، 35 سال سے شریف خاندان نے کی اور ایک ایک صوبے میں ہر کسی خاندان نے کی، جیسے KPK میں مولانا نے کی، سندھ میں زرداریوں نے کی، اور ہر بلوچستان میں جیسے وہاں کے سردار ہوتے تھے تو وہ ان کے جو انٹرسٹ تھے نا وہ پروٹیکٹ کر کے ہمارے ادارے بھی ان سے آخر ہاں میں ہاں ملا ہی لیتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم ایسے کر دیں گے، ایسے یہ نہیں ہوا تو ہم ویسے کر دیں گے، تو آخر میں کیا ہوتا تھا؟ آخر میں ڈیلز ہوتی تھی۔ یہ خان صاحب کی ایک بیوٹی ہے کہ اس نے 2 خاندانوں سے عوام میں ایک پوری لائن کھنچوا دی کہ نہ ان کے بچے یہاں پہ، نہ ان کی جائیدادیں یہاں پہ، نہ ان کا کاروبار یہاں پہ، تو کیا یہ پاکستان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ 2 خاندان؟ اب لاسٹ میں سم اپ کرتے ہیں اور کرکس نکالتے ہیں اس کا کہ یہ ساری باتیں جو کی ہیں کیا اس میں عمران خان صاحب کو کامیابی ملی ہے یا اس کی جد و جہد ادھوری ہے؟ تو میری نظر میں جو ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے، ٹائم آ گیا کہ اس کا کرکس نکالا جائے، اس کی سمری ہوتی ہے نا جو ہر چیز کا ایک دی اینڈ ہوتا ہے، اور کیا وہ دی اینڈ ایک پازیٹیو وے میں جاتا ہے، ایک نیگیٹو وے میں جاتا ہے، اس کا جو کہانی کا اختتام ہے وہ ریزلٹس کے ساتھ جاتا ہے یا ایسے ہی پینڈنگ میں جاتا ہے؟ تو اس کہانی کا جو اختتام ہے وہ آخر میں آتا ہے عوام پر، کیونکہ کہا جاتا ہے عوام جو ہے وہ ریئل کنگ میکر ہوتی ہے۔ حقیقی آزادی کا جس کو نام دیا ہوا ہے خان صاحب نے، ایک تحریک انصاف کی پوری ایک لائن ہے جس کو کہتے ہیں وہ حقیقی آزادی ہم لیں گے، وہ کیسے حاصل ہوگی؟ اب اس پہ میں نے ایک کانٹیکسٹ دینا ہے آپ کو کہ ہم اپنا آبجیکٹیو کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ٹائم جو ہے وہ ایز اے ٹیسٹنگ ٹائم ہے ہمارے اوپر۔ اس ٹائم میں ہم پیچھے بھی جا سکتے ہیں جیسے رہے ہیں، جس حال میں ہم رہے ہیں ویسے بھی رہ سکتے ہیں، اور ہم فارورڈ بھی جا سکتے ہیں۔ ہم اس سے نکل کے قوم بن سکتے ہیں، کیونکہ جو قوم یکجا رکھے، اس ملک کو یکجا رکھے، اس ملک کے وسیع تر مفادات کو اور اس ملک کے ایک ہسٹری جس کو ایک پورے ایشیا کے خطے کو کہتے ہیں کہ وہ بڑی غیرت مند قومیں ہیں، آئی ہیں یہاں پہ، بڑی بڑی حکمرانی کی ہیں جنہوں نے، اور ایک ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہونے کے لیے اگر ہم نے جانا ہے تو وی شوڈ گو اے لانگ وے۔ یہ الیکشن ٹائمز ہیں، اور اس ٹائم میں اگر ہم نے آگے جانا ہے تو وہ بھی ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا ایز اے نیشن، کس کو ووٹ دینا ہے۔ کیا ہم نے جاگیردارانہ سسٹم میں رہنا ہے؟ کیا ہم نے سرداری نظام میں رہنا ہے؟ کیا ہم نے روایتی سیاست میں رہنا ہے؟ یہ ہم نے اپنے آپ سے سوال کرنے ہوں گے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس غلامی میں نہ رہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس ایک سسٹم جو پورے پاکستان میں ایک خراب ہوا پڑا ہے اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ تو اس سے ہمیں نکل کے ایک آزاد اور خود مختار پاکستان کی بنیادیں رکھنی ہوں گی۔ یہ ٹیسٹنگ ٹائم ہے اور یہ ڈیفائننگ مومنٹس ہیں، جس کو کہتے ہیں نا ڈیفائننگ مومنٹس ہیں۔ اس ڈیفائننگ مومنٹس میں ہم نے اپنے آبجیکٹیو کو کیسے حاصل کرنا ہے تھرو دی الیکشنز، اور الیکشن میں کوئی دھاندلی نہیں ہو سکتی اگر
ایک قوم بن کے باہر نکلے، ایک قوم بن کے باہر آئے، اور وہ ہر قسم کے دھونس سے، ہر قسم کے پریشر سے، ہر قسم کی فسادیت سے مقابلہ کرنے کے لیے اگر ایز اے قوم بن کے نکلے تو کوئی بھی ہمارا راستہ نہیں روک سکتا انشاءاللہ۔